جنگیں جتنی بھی طویل ہو جائیں آخرکار انہوں نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے، مذاکرات اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہی ختم ہونا ہوتا ہے، اور یہ بات آج ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ پھر بات ہو رہی ہے کہ جی امریکہ کا جو رول اور خاص پہ صدر ٹرمپ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے اور ان کو کوئی فیس سیونگ مل جائے، وہ اپنی کوئی سکسیس اناؤنس کر دیں، لیکن اسرائیل یہ نہیں چاہتا۔ لیکن بہرحال جنرل صاحب آپ کے یہ جو اب معاملہ ہے، ٹرمپ چاہتے ہیں لیکن ان کے وہ خود بھی اتنے انپریڈکٹیبل ہیں جس قسم کے وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، پلس یہ کہ مس کیلکولیشن کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا یہ کوئی مس کیلکولیشن تھی یا ایران نے ان کو سرپرائز دیا ہے، کیونکہ اب تو دیکھیں نا کہ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ کی کتنی اسٹیٹس میں خود ٹرمپ کے خلاف تقریباً 70 لاکھ لوگ سڑک پہ نکلے، پھر اسپین، اٹلی، نیدرلینڈ مختلف جگہوں پر نکلے، تو کیا یہ کوئی الارمنگ سائن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پالیٹکس کو تھوڑی سی پریورٹی دی مڈ ٹرمز اور اراؤنڈ، اور پھر امریکہ کے جو اپنے لوگ ہیں جی، جو امریکہ کا پروٹیسٹ ہے وہ زیادہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہاؤ مچ آر منی از بینگ اسپینٹ آن دس وار، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو شیئر دیٹ منی فار دا وار۔ جی وہ یہ آپ کہیں کہ وہ ایران کے لیے یا اینٹی وار یا ایک سم پولیٹیکل تھاٹ اباؤٹ وار جنم دے لے لیا امریکن سینٹیمنٹس میں، ہوتا ہے الیکشنز میں ہوا اس طرح، بٹ ویری اسمال پرسنٹیج۔ بیسیکلی وہ اپنا ان کا اتنا پریشر ہے عوام کو، ان کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہے جی، ان کی ہاؤسنگ مہنگی ہو رہی ہے اب ایوری ڈے، اور جتنا ہرمس بند ہوگا، جتنا اور یہ اکنامک اسٹرینگلنگ کریں گے ایرانینز، اس کا امپیکٹ ایوری سٹیزن آن دس یونیورس، ایوری انڈیویجول آن دس یونیورس از امپیکٹڈ۔ اور وہ سوسائٹیز کو، پاکستان کی سوسائٹیز تھوڑی ہے کہ یہاں ابھی پراچا صاحب کہتے جی 600 روپے ہو گئے آئل تیل، لیکن سڑکیں بھری ہوئی ہیں پھر بھی اس کے بعد، تو وہ سب لٹا کے اور اس کے بعد، بٹ عام آدمی ہر جگہ پہ، ویسٹ میں بھی، پاکستان میں بھی، ایوری ویئر از امپیکٹڈ۔ اب اس کا پریشر اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ لے رہے ہیں، سیکنڈلی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ایک امریکہ کے اندر ایک سیریس تھاٹ آ رہی ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے یا اسٹریٹجک برڈن ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کو برڈن سمجھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ اس کی وجہ سے، اس کی پالیسیز جو ہے، اور ایک دیکھیں نا ایک امریکن کے بارے میں ہیٹ جنم لے رہی ہے۔ آپ مظاہروں میں چلے جائیں، امریکہ کے نعرے ہوں گے، اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہوگا، اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اپنی پارٹیاں بناتے ہیں۔ اسرائیل کی اینٹی سینٹیمنٹ اس طرح کا نہیں نظر آتا، جوز کو ہم چلے ہنود اور یہود، یہاں پہ تقریر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد امریکہ کی تقریر زیادہ عرصہ چلتی ہے، تو وہ امریکن لوگوں میں بھی پریشر ہے۔ ایران کے ساتھ بڑی سمپتھی لوگوں کی ایک دم سے دیکھیں الحمدللہ اس وار میں گو کہ وار سے کوئی ایسا کنکلوژن تو نہیں نکالنا چاہیے، لیکن پاکستان کا ایک کنکلوژن نکلا ہے کہ پاکستان میں یہ جو پین اسلامک ایک کہہ لے یا ایک سنی شیعہ سب نے مل کر سینٹیمنٹ، ایک کامن سینٹیمنٹ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان از اسٹینڈنگ ود دی اوپریسڈ، پاکستان از اسٹینڈنگ ود دی امہ، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، اس ڈیوائڈ سے ہٹ کے پورے پاکستان کے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے یہ ایک انجسٹ ہے، اس کو وہ بالکل جسٹیفائی نہیں کر پائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے وار بڑھے گی۔ نمبر 2 اس لیے کھڑے ہو گئے کہ اب تو سب کو اندھوں کو بھی نظر آ گیا کہ اسرائیل کے، جس طرح جارج سلیم صاحب ابھی فرما رہے تھے ایکسیلنسی، کہ وہ اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن لے کے چل پڑا ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور خاص طور پہ ہمارے عرب ورلڈ کو اور گلف اسٹیٹس کو، because they will have to show this restraint, they will have to show this restraint, ورنہ we have a very very serious situation نادیہ، جس کا سب سے بڑا خواہش ہوگی اسرائیل کی کہ ان اسٹیٹس کو میں ان کو آپس میں لڑوا دوں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید وہ اپنی اس خواہش کو مکمل ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم یو اے ای کی بات کریں، بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ جو مسلم امہ والی بات ہے، اور یہ اسادار صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی ڈیوائیڈ ہو، لیکن ہمیں یونٹی دکھانی ہے۔ کیا یہ یونٹی سسٹین کر سکے گی؟ جس طرح سے مڈل ایسٹ کو بھی نشانہ ایران بنا رہا ہے، ظاہر ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اٹیک نہیں کر رہے، ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، لائک وائز سعودی عرب، تو یہ کب تک اس چیز کو سسٹین کریں گے؟ جی دیکھیں بالکل ایک ہم آہنگی جو ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کلیدی ممالک ہیں مسلم دنیا کے، اب یہ 4 جو ملک اکٹھے ہوئے ہیں، اب دیکھیں کہ یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا تھا کہ اس کو جنگ کو روکنا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اور سعودی عرب کا اس نے جب شامل ہونا، سعودی عرب جب شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب صرف سعودی عرب نہیں ہے، وہ سارے خلیجی ممالک کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن یہی خیالات کو بھی بالکل بہت حد تک ٹھیک ہے، ان کی کئی چیزوں میں مختلف زاویہ کیونکہ ابھی مزید جو ٹروپس آئے ہیں وہ دوبارہ انہی کنٹریز میں آگے ٹھہرے، بالکل، لیکن ظاہر ہے جسی سے تو اکٹھا ہے نا، تو اسی طرح جو باقی مسلم جو اہم ممالک ہیں، بے شک کوئی انڈونیشیا ہو،
जो बेशक मलेशिया हो, सारे इस नुक्ते पे इकट्ठे हैं इस वक्त। लेकिन इसमें अहम चीज़ क्या है, देखिए अहम चीज़ ये है, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि ये जंग जो है सारी दुनिया को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि देखिए यहाँ से आगे हम कहाँ जाएंगे। ऑलरेडी दुनिया की 20% गैस जो ऑयल, 30% गैस, 34% फर्टिलाइजर जो है वो इस वक्त बंद हुई हुई है। फिर ये कि अगर ये जंग इससे आगे वॉर ऑफ एट्रिशन जिस तरह बनी हुई है जाती है, तो सिर्फ ये नहीं है कि ये सप्लाई अभी बंद हो जाएगी, बल्कि ये हो रहा है कि ये वो उसको उनकी वो कैपेसिटी जो उनकी उसको डैमेज करे। 20% उन्होंने गैस फील्ड उसका डैमेज कर दिया कतर का, और वो उसको 2-3 साल लगेंगे उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होने में, 5 इयर्स में भी। इसी तरह अगर एक दूसरे के उन्होंने ऑयल फील्ड्स पे, जो ईरान का भी ऑयल फील्ड उन्होंने पारस जो है उस पर अटैक किया अगर, और बाकी इस तरह हुए, तो फिर आप ये समझें कि ये डिस्ट्रप्शन इतनी लंबी चलेगी कि उससे जो ये पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, खसूसन जो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, एनर्जी इंपोर्ट्स पे, एनर्जी डिफिशिएंट है, उनकी इकॉनमीज़ तो बिल्कुल ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएंगी। फिर साथ ही साथ ये सिर्फ कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये एक फूड क्राइसिस भी है दुनिया के लिए। क्यों? 34% जो है फर्टिलाइज़र जहाँ से गुजरती है दुनिया की, वक्त पे अगर फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगी अभी इन सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स को जो दुनिया के हैं सारे, तो फिर जो दुनिया की ग्रेनरी समझे जाते हैं, तो फिर क्या होगा, 6 महीने के बाद आप देख रहे होंगे लाखों लोग फैमिन्स का शिकार होंगे। प्लास्टिक का भी सुना है कि प्लास्टिक, हीलियम, देखिए यहाँ से तो, क्योंकि पेट्रोलियम से तो इतने कंपाउंड्स बनते हैं, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी जो रुक जाएंगी, और फिर एक ऐसी कसाद बाजारी की तरफ दुनिया जाएगी, रिसेशन की, बल्कि अब तो क्या बात हो रही है कि डिप्रेशन की, अगर ये जंग बहुत लंबी हो जाती है तो डिप्रेशन तक ही वो बात कर रहे हैं। तो उस सूरत में जो है ना सारी दुनिया मुतासिर होगी। उसमें फिर ये फ़र्क नहीं रह जाएगा कि क्या ये मुस्लिम दुनिया है या फिर दूसरे ममालिक हैं, उसमें तो सारी, क्या चाइना इससे मुतासिर नहीं हो रहा। लेकिन चाइना जो है अगेन एनर्जी का वो डिफिशिएंट है, उनकी 50% एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है गल्फ से आती हैं। और फिर सिर्फ ये नहीं है, उनकी पूरी इकॉनमी जो सी है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है, ट्रेड इकॉनमी है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, वो कोई अमेरिका की तरह वो जो है ना कंज्यूमर बेस्ड इकॉनमी नहीं है। अगर ये एनर्जी इसी तरह रुकी रहती है, अब दुनिया में एक साथ बाजारी आती है, तो दोनों साइड से हिट होंगे। एक तो एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी, दूसरी उनकी इंपोर्ट्स कौन लेगा, और वो तो ज़्यादा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कमोडिटीज़ तो नहीं बेचते यही वाली सूरत हाल। तो मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है। और ये बहुत अच्छा वक्त है ऑफ रैम्प जाने के लिए, ईरान के लिए भी, खलीजी ममालिक के लिए भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसमें जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है इस वक्त बाकी मुल्कों के साथ मिलके, मैं समझता हूँ वो बहुत ही अहम है। और हम सब की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान इसमें कामयाब हो, क्योंकि सिर्फ हम सब के लिए ज़रूरी नहीं है, इस सारी दुनिया के लिए ठीक है। बिल्कुल ठीक है। शौकत बराचा साहब, मैं दोबारा ज़रा मिडिल ईस्ट पर आऊँगी आप इस पर, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से कल भी ईरान ने कहा कि जी उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हम तो अटैक नहीं कर रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब का जो पाकिस्तान के साथ तो डिफेंस पैक्ट है, लेकिन उसने यूक्रेन के साथ भी किया, और यूएई ने भी यूक्रेन के साथ किया। अभी जो ट्रूप्स आए वो एक दफ़ा फिर उन्हीं कंट्रीज़ में आके ठहरे, तो क्या ये मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद है वो ख़तरे में है? सबसे अहम चीज़ इस जंग में जो है मेरे नज़दीक, जितना भी दुनिया में क्राइसिस हो, लेकिन सब के लिए क्राइसिस से बढ़ के जो मेरे लिए एक चीज़ है वो यही मिडल ईस्ट का ख़ित्ता है, बोथ फ्रॉम मुस्लिम उम्मा पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। 23 लाख पाकिस्तानी यूएई में हैं, और वो क्या करते हैं, दे ऑल आर इकनॉमिक माइग्रेंट्स। वो सेटल नहीं हुए जाके, नेशनलिटी वहाँ नहीं मिलती, वो कमाते हैं $40 बिलियन के करीब हमारा जो रेमिटेंसेज आते हैं। इसी तरह 25 लाख जो हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं। खुदा न खास्ता ये जंग के शोले अगर पूरी तरह लपेट में ले लेते हैं मशरक़ वस्ती को, कब तक सऊदी अरब ने रेस्ट्रेंट शो किया है, सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, सऊदी अरब ने या फॉर दैट मैटर यूएई ने अभी तक कोई रिटेलिएशन नहीं की। ये जो ट्रूप्स आ रहे हैं ये तो उनके 60-70 साल के अरेंजमेंट्स हैं। मसलन बहरीन में नेवल सेंट्रल कमांड है, जनरल साहब जानते हैं, एक्सेलेंसी भी जानते हैं, वो तो पोजीशन थी उनकी, और कहाँ जाएंगे वो, पाकिस्तान ने तो अड्डे नहीं दिए। पाकिस्तान इसलिए एक्सेप्टेबल है बोथ फॉर ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स के ईरान को ये है कि पाकिस्तान में अड्डे नहीं हैं अमेरिका के, और अमेरिका को ये है कि पाकिस्तान जो है वो कम अज़ कम जो मिडल ईस्ट के हवाले से जो क्राइसिस है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक फॉर द सेक ऑफ पीस आगे बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट का मैप जो है वो अभी जो मिडल ईस्ट है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है।
خدا نخواستہ یہ جنگ ہوئی، ہرمز تو بند ہو گیا، آئل نہیں بڑھ رہا، لیکن اس سے بڑھ کے سپلائی چین سے بڑھ کے اگر وہیں سے کچھ ریٹیلیشن ہو جاتی ہے، کب تک کوئی صبر کرے گا؟ یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ان کے اڈے ہیں تو ان کو مارا جا رہا ہے. ساورنٹی جو ہے نا، خود مختاری، مثلاً پاکستان میں پچھلے سال ہوا، پاکستان نے بے فٹنگ رسپانس دیا مئی میں، وہ بھی 4 میسائل پہلے آئے تھے جس کا پاکستان نے جواب دیا. اس لیے خود مختاری جو ہے وہ پرائیڈ آف دا نیشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی، پرائیورٹی بھی ہے. جنرل صاحب ٹائم میں بس تھوڑا سا کم ہے، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی ایک تھاٹ پروسیس ہوا کہ جی جب میزائل اٹیک کر رہا تھا یا ڈرون اٹیکس ایران کر رہا تھا مڈل ایسٹ کنٹریز میں، تو باوجود اس کے کہ انہوں نے ایئر بیسز بھی دی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے انٹرسیپٹ نہیں ہوا، انہوں نے اس طرح سے مڈل ایسٹ کو سیکیور نہیں کیا. امریکہ نے اسرائیل کو کیا. تو کیا جس طرح سے اب ایران یہ بات کر رہا ہے کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ریٹیلیٹ آپ پہ اٹیک نہ کریں تو آپ ہمارے اینیمیز کو ایئر بیسز نہ دیں اور جگہ اپنی لینڈ یوز کرنے نہ دیں، کیا یہ تھاٹ پروسیس اب ڈیولپ ہوگا آپ کو لگتا ہے مڈل ایسٹ میں؟ دیکھیں، اسٹریٹجک اٹانومی تو ہر ملک چاہتا ہے اپنی. دیکھیں یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے جی. یہ جس کانٹیکسٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان ایشوز کہہ لیں یا جو امہ کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں یا جو مورالٹی کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں، یہ اکیڈیمکس تک تو بہت اچھی بات ہے جی. پریکٹیکلی اٹ از ناٹ ایگزسٹنگ، اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ان کے اپنے بائی لیٹرل ریلیشن، ٹھیک ہے ایران کا جہاں تک گلا، ٹھیک ہے جی، اگر آپ کے بیسز اگر وہ ایران میں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ری فیولنگ یہاں سے ہو رہی ہے، وہ جہاز یہاں سے اڑتے ہیں، اس پہ انہوں نے ریٹیلیٹ کی ہے. لیکن دیکھیں جنگ کا کہیں پہ آپ نے اوفینسو ہونا ہوتا ہے، کہیں پہ آپ نے ڈیفینسو ہونا ہوتا ہے، کہیں پہ آپ نے کنٹین کرنا ہوتا ہے. میں آئی وڈ پرسنلی ریکمینڈ کہ ایران کو اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. لیکن ایران کی اسٹریٹجی میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ وہ جتنا پریشر ایران کے اوپر بلٹ ہوگا، اس کا رسپانس انفارچونیٹلی گلف کنٹریز میں ہی جائے گا، وچ ول کریٹ پریشرز. انہوں نے دیکھے نا ان کا ملٹری رسپانس، ملٹری تو ایس ملٹری ہے، بے شک ان کے پاس میزلز ہیں، بڑا نقصان ہو رہا ہوگا، جو بھی ہو رہا ہے اٹ از نتھنگ جتنا وہ ابلیٹریٹ انہوں نے کیا اور کر سکتے ہیں. ابھی بھی ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی اگر ریئل اس میں جائیں، اور آج اگر فیکٹر آف ریشنلٹی آتا ہے، ہو کین پریڈکٹ کہ یہ کس لیول تک چلا جا سکتا ہے. اسرائیل کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ انفارچونیٹلی، اس کا تو گول بھی یہی ہے، اس کا گول بھی یہ ہے. تو دیٹ از اے ویری ویری ڈینجرس سچویشن. تو آپ نے کیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر طاقت ہوگی تو آپ نے سلولی اینڈ گریجولی یو ہیو ٹو ریز دی کاسٹ آف دی وار، تاکہ یو ہیو اے بیٹر ٹیبل. اور ٹیبل کے بغیر وار اینڈ ہی نہیں ہوتی جی. بالکل صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.